إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین امام المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، سابقہ خطبہ جمعہ میں میں نے غیر اقوام کی مشابہت سے ہمیں کیوں روکا گیا ہے اس پر گفتگو پیش کی تھی. آج کے خطبہ جمعہ میں اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا. مشابہت کے معنی ہیں نقل اتارنے کے. مشابہت کا حکم کیا ہے؟ مشابہت جس طرح کی ہوگی حکم بھی اسی طرح کا ہوگا. کفریہ اعمال میں مشابہت کفر ہے، گناہ کے کاموں میں مشابہت گناہ ہے. خالص دنیاوی امور میں جو غیر مسلموں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، جو ان کا امتیاز نہیں ہے، جو ان کا شعار نہیں ہے، ایسی چیزوں میں ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ جائز ہے، مباح ہے، جیسے علوم اور فنون کا معاملہ. سوال یہ ہے وہ کون کون سے امور ہیں جن میں ہمیں غیر اقوام کی مشابہت سے روکا گیا ہے. 4 طرح کے امور ایسے ہیں جن میں ہمیں غیر اقوام کی مشابہت سے روکا گیا ہے. نمبر 1 عقائد میں، نمبر 2 عیدوں میں، نمبر 3 عبادات میں، نمبر 4 عادات میں. ان 4 چیزوں میں، 4 امور میں ہمیں غیر اقوام کی مشابہت سے روکا گیا ہے. نمبر 1 عقائد میں غیر اقوام کی مشابہت اختیار کرنا. یقیناً عقائد میں غیر اقوام کی مشابہت اختیار کرنا کفر ہے. اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں. ایک صورت نیک لوگوں کو مقدس جان کر ان کی تعظیم میں غلو کرنا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، ایاکم والغلو، غلو سے بچو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، تم سے پہلے کی امتوں کو، تم سے پہلے کے لوگوں کو غلو نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. ان کو غلو سے بچو. صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگوں مجھے حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا تھا. فإنما أنا عبد، یقیناً میں اس کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا تم مجھے اس کا بندہ اور اس کا رسول کہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود آپ کی امت آپ کے بارے میں غلو کا شکار ہے. جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا دیا، تو مسلمانوں کے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اللہ بنا دیا. نور من نور اللہ کا عقیدہ گھڑا. اللہ نے فرمایا، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُرٌ مُبِينٌ.
ان لوگوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا پارٹ بنا دیا، اس کا جز بنا دیا، اس کا حصہ بنا دیا۔ یقیناً انسان واضح طور پر کافر ہے۔ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے یہ واضح کفریہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ احد ہے، صمد ہے۔ جس طرح عیسائیوں کا ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتا ہے، اسی طرح مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ جیسے کسی ایک شاعر نے کفریہ شعر کہا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ عقائد میں مشابہت کی ایک شکل یہ ہے کہ قبروں کی تعظیم کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی تعظیم سے بھی منع کر دیا۔ جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 5 دن قبل یہ فرماتے ہوئے سنا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحهم مساجدا۔ آگاہ، خبردار، تم سے پہلے کے لوگ انبیاء کی قبروں کو، صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیتے تھے، تم ایسے مت کرنا، یقیناً میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں متعدد دفعہ اپنی یہ حدیث بیان کی، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ پر لعنت کیوں کی؟ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ انبیاء سے کمتر لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے کیا رحمت حاصل ہوگی؟ جب انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ پر لعنت فرمائی ہے، تو ان لوگوں کا حال کیا ہے جو انبیاء سے کمتر لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں؟ قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ قبر کو سجدہ گاہ بنانے کے مفہوم میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، قبر پر نماز پڑھنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنى علی القبور او یقعد علیہا او یصلی علیہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے، قبر پر بیٹھنے سے، قبر پر نماز پڑھنے سے آپ نے منع کر دیا۔ تو قبر پر نماز پڑھنا، قبر کو سجدہ گاہ بنانے کے مفہوم میں دوسری بات یہ ہے قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، قبر کو قبلہ بنانا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ہی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں قبر کی طرف رخ کر کے صلاۃ پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیے، فرمایا خبر خبر خبر، مجھے قمر سنائی دیا۔ قمر کے معنی چاند کے ہوتے ہیں، میں نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انما اقول القبر، اے اللہ کے بندے میں خبر کہہ رہا ہوں، قمر نہیں ہے۔ ولا تصلی الیہ، قبر کی طرف رخ کر کے نماز مت پڑھو، آگے قبر ہے۔ تو قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 3، قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا مطلب قبر پر مسجد بنانا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے، آپ کی بیویوں میں سے کسی نے سرزمین حبشہ کی ماریا نامی گرجا گھر کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ غضبناک ہو گئے، فرمایا اولئک قوم اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، یہ ایسی قوم ہے جب ان میں کسی نیک آدمی کا انتقال ہو جاتا اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس میں ان کی تصویریں بنا ڈالتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔
شرار الخلق ہے، یہ سب سے بدترین مخلوق جو انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، نبی نے فرمایا یہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ عقائد میں بلا قصد اور ارادے کے بھی ہمیں غیر اقوام کی مشابہت سے روکا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے اوقات سکھائے۔ فرمایا صلی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز پڑھو، ثم اقصر عن الصلاۃ، پھر نماز سے رکے رہو یہاں تک کہ سورج مکمل طلوع ہو جائے، اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ شیطان کے دو سنگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ اس وقت کفار سورج کی عبادت کرتے ہیں، اس کا سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا عصر کی نماز پڑھو، پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج پوری طرح سے غروب ہو جائے، اس لیے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے شیطان کے دو سنگوں کے درمیان سے غروب ہوتا ہے، اس وقت مشرکین اس کا سجدہ کرتے ہیں۔ گرچہ مسلمان ان اوقات میں نماز پڑھتا ہے، اس کی نیت سورج کو سجدہ کرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی آپ نے منع کر دیا، بلا قصد اور ارادے کے بھی عقائد کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اقوام کی مشابہت سے منع کر دیا ہے۔ عقائد کے باب میں غیر اقوام کی مشابہت کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں عقائد کے باب میں غیر اقوام کی مشابہت سے محفوظ رکھ، تو ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، چار امور ایسے ہیں جن میں ہمیں غیر اقوام کی مشابہت سے روکا گیا ہے۔ نمبر 1 عقائد میں، نمبر 2 عیدوں میں، تہوار میں غیر اقوام کی مشابہت اختیار کرنا۔ تہوار میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غیر اقوام کی عیدوں کے مشابہ عید ایجاد کرنا ہے۔ جس طرح عیسائی عید میلاد مسیح بناتے ہیں تو عید میلاد النبی ایجاد کرنا۔ غیر اقوام کی عیدوں کے مشابہ عید ایجاد کرنا، یہ غیر اقوام کی مشابہت ہے۔ یا پھر جو مسلمانوں کی عیدیں ہیں ان کو غیر مسلموں کی عیدوں کی طرح انجام دینا، یا ان کی عیدوں میں شرکت کرنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں عباد الرحمن کے اوصاف بتائے ہیں۔ رحمان کے بندے کون ہیں؟ ان کی ایک صفت اللہ نے یہ بیان کی، لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے ہیں۔ متعدد مفسرین نے زور کی تفسیر میں کہا اعیاد المشرکین، رحمان کے بندے وہ ہیں جو مشرکین کی عیدوں میں، ان کے تہواروں میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی علامت ہے، ان میں شرکت نہیں کرتے ہیں، جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے ہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لیا جائے۔ ایک مسلمان ایسی جگہوں میں کیسے شرکت کر سکتا ہے؟ تہوار میں شرکت کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ غیر مسلمین تہواروں کے موقع پر جو رسومات انجام دیتے ہیں ان کو انجام دینا، پتنگ اڑانا، پٹاخے پھوڑنا، ہولی کھیلنا۔ بہت سارے مسلمان نیو ایئر کے موقع پر پٹاخے پھوڑتے ہیں، سب حرام ہے، ناجائز ہے، یہ غیر اقوام کی مشابہت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ باقاعدہ آپ ان کے تہوار میں شرکت نہ کریں، لیکن اس دن کو آپ غیر معمولی اہمیت دیں۔ آپ گھر میں لذیذ پکوانات کا اہتمام کریں، بچوں کو کپڑے سلوائیں، گھروں کی صفائی کا اہتمام اور انتظام کریں۔ اگر عادتاً ایسا کر رہے ہیں حرام ہے، اگر اس دن کی تعظیم میں کر رہے ہیں تو یہ کفر ہے۔ تو ان کے عید کے دن کو غیر معمولی اہمیت دینا یا عیدوں کے موقع پر مبارکبادی دینا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعائر کفر پر مبارکبادی دینا باتفاق مسلمان، سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حرام ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے صلیب کی عبادت پر، صلیب کی بندگی پر ہم مبارکبادی دیں۔
عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں، وہ صلیب کی پوجا کر رہے ہیں، ہم ان کو مبارکبادی دیں؟ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یشتمنی ابن آدم کا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، اسے زیب نہیں دیتا ہے کہ مجھے گالی دے۔ اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ اللہ کو گالی دینا یہ ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کیا جائے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہیں، عیسائی اللہ کے لیے اولاد ثابت کریں اور ہم ان کو اس بات پر مبارکبادی دیں، وہ اللہ کو گالی دیں اور ہم مبارکبادی دیں، یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ کوئی شرابی ہے، شراب پینے پر مبارکبادی دینے سے یہ برا جرم ہے۔ کوئی سود خور ہے، سود خوری پر مبارکبادی دینے سے بھی برا جرم ہے۔ کوئی شرابی ہے، شراب پینے پر مبارکبادی دینے سے بھی یہ بڑا جرم ہے۔ تو مبارکبادی دینا، بلکہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ یہ جو موقع ہے، اس موقع کو دعوت کے لیے غنیمت جانیں۔ آپ عیسائیوں کو سمجھائیں، تمہارا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 26 دسمبر ہو یا کوئی بھی 25 دسمبر ہو پیدا ہوئے تھے۔ آپ ان کو سمجھائیں، جو حادث ہو، جو پیدا ہوا ہو، جو دنیا میں وجود میں آیا ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل، ان کی ولادت سے قبل دنیا کا نظام کون چلا رہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل، ان کے دنیا میں وجود میں آنے سے قبل اس کائنات کا نظام اللہ چلا رہا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کا دنیا میں پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معبود نہیں ہیں، اس لیے کہ لائق عبادت اور پرستش وہ ہوگا جو لم یلد ولم یولد ہو، جو والد اور اولاد نہ رکھتا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام خود وجود میں آئے ہیں، ان کے والد ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بقول۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ تھی۔ اللہ نے بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ تو غرض ایک مسلمان کو چاہیے غیر اقوام کی مشابہت سے بچے، چاہے عقائد کے باب میں ہوں، چاہے عید اور تہوار کے باب میں ہوں۔ بقیہ رہ گیا معاملہ عبادات میں اور عادات میں غیر اقوام کی مشابہت اختیار کرنا۔ انشاءاللہ اس پر میں اگلے خطبہ جمعہ میں گفتگو کروں گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى وعز وجل وتم وهم وأكبر